شغل ذکر رابطہ یعنی تصور شیخ، اس سے یہ مراد ہے کہ شیخ کی صورت کو اپنے خیال یا دل میں نگاہ رکھے۔ تصور شیخ سے مراد یہ ہے کہ شیخ کی صورت کو اپنے خیال یا دل میں نگاہ رکھے، یا اپنی صورت کو شیخ کی صورت تصور کرے۔ جب یہ رابطہ تعلق بڑھ جاتا ہے تو ہر ایک چیز شیخ کی صورت میں نظر آتی ہے، اور اسی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ رابطے کا طریقہ بہت ہی قریب کا راستہ ہے، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو، اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے، پہلے تو تجلی ذاتی کے پرتو ذل کو نہایت ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ ملاحظہ کرنا چاہیے، تاکہ دونوں جہاں کے تعلق سے چھٹکارا پا جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں سے تعلق پیدا کرنا چاہیے جو اس پرتو سے مشرف ہوئے ہیں۔ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کی اس قول کا مطلب یہ ہے، پہلے تو تجلی ذاتی کے پرتو یعنی ذل کو نہایت ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ ملاحظہ کرنا چاہیے، تاکہ دونوں جہاں کے تعلق سے چھٹکارا پا جائے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کو تصور کرنا، اللہ کی ذات، اس کی صفات، قادر مطلق فعال ہے، تو اسی کو شیخ بیان کرنا۔ تجلی ذاتی کی پرتو کو نہایت ہوشیاری، سایہ ہر طرف جو ذرہ بھی ہے اسی کی تجلیات ہے، اس کا ذاتی وجود اپنا تو ہے نہیں، اللہ نے وجود دے دیا تو اسی کی صفت ہے۔ جو سردی ہے، گرمی ہے، اونچ نیچ جہاں بھی وجود میرے حق تعالیٰ شان ان کی وہ صفات کا عکس ہے، اس کو تصور میں لانا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی اور ہے نہیں، نفی کر دو۔ ہمیں جو نظر آتی ہے نا وہ دھوکہ ہے، خود سے بنی ہوئی تو ہے نہیں، ذاتی حیثیت بھی نہیں ہے، باقی بھی نہیں رہ سکتی۔ تو حقیقی ذات ایک اللہ کی، اسی کی صفات ہیں ساری، اس کو تصور میں لانا حکم میرے اللہ کا ہے۔ دشمن پوری قوت کے ساتھ ہمارے مقابلے میں آئے، وہ میں کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اللہ کو دیکھیں گے تو بدر کا سارا سامنے آئے گا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے سب پر غالب کر کے دکھایا، اور کیسی عبرت ناک کی طرف دے کر دکھائی۔ تو اللہ کا کام ہے نا، تو کسی غیر سے اثر لینا نہیں ہے، مشق۔ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تجلی ذاتی کی پرتو یعنی ذل کو نہایت ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ ملاحظہ کرنا چاہیے، تاکہ دونوں جہاں کے تعلق سے چھٹکارا پا جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں سے تعلق پیدا کرنا چاہیے جو اس پرتو سے مشرف ہوئے ہیں۔ تصور کے جائز ہونے پر ذیل کی حدیث دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبی کی حکایت فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا تھا اور خون آلودہ کر دیا تھا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ اگرچہ اس اثر میں یعنی تصور شیخ کی زائد خصوصیات اور اس کی غرض کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر اس تصور کی نفس حقیقت یعنی غائب کی طرف مثل حاضر کے خیالی نظر سے دیکھنا اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔ نفس حقیقت یعنی غائب کی طرف مثل حاضر کے خیالی نظر سے دیکھنا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے، یعنی جب نفس تصور جائز ہے تو تصور شیخ جو بہت سے فوائد کا سبب ہے بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے۔ اب دشمن نے تکلیف پہنچائی ہے، ایک تو تکلیف ہے
ایک پہنچانے والا ہے سامنے، اس حال میں بھی اپنی تکلیف کو نہیں اور سامنے والے کو جو اللہ نے قوت قدرت دے دی ہے ہمارے پر مسلط کر دیا اس کو نہیں، جس نے کیا ہے فعل لما یرید، اسی سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ میں تو بے بس ہوں، اب آئندہ کے لیے بھی تو کس کو میرے اوپر مسلط کرتا ہے؟ میرا ہی قصور ہے کہ تیرا پیغام جیسے پہنچانا تھا نہیں پہنچایا، اس کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اسی کو دیکھنا، وہ جب چاہے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اب اپنی تکلیف کا شکوہ نہیں ہو رہا کہ بھی میں اس سے زیادہ برا حال ہو گیا میرا، نہیں، یا اللہ کرنے والی ذات تو تیری ہے، اس میں اس کا تصور دھیان ہے، باریک چیز ہے، سمجھ میں آسانی سے آتی نہیں ہے، مشکل الفاظ ہوتے ہیں اور ہم بھی الجھے ہوئے ہیں اللہ کے غیر میں اتنا کہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ تصور شیخ کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے کرتے اللہ کی ذات پر ہماری نگاہ ہر حال میں آ جائے، وہ موجی ہے زبردست، ہر حال میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کیا پریشانی ہوگی جس کے ساتھ اللہ ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کی خدمت میں اپنی ذات کو ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر ڈالے۔ مرید اپنے شیخ کی خدمت میں اپنی ذات کو ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر ڈالے اور شیخ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے باقی رکھے اور اس کی طرف سے فیض کا ہر وقت منتظر رہے، اپنی دونوں آنکھیں بند کر لے یا کھول رکھے اور شیخ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ٹکٹکی خیال سے لگائے، ٹکٹکی لگائے یعنی خیال سے لگائے، اور جب کسی چیز کا فیض آئے تو اطمینان کے ساتھ اس کی طلب کرے اور اس کی حفاظت کرے، اور جب وہ شیخ سے دور ہو تو اس کی صورت کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان محبت اور تعظیم کے طور پر خیال کرتا رہے تو اس کی صورت میں بھی وہی فائدہ دے گی، تو اس صورت میں بھی وہی فائدہ دے گی جو اس کی صحبت کا فائدہ دیتی ہے۔ مثال میں سمجھ لیں بیت اللہ ہے، تجلیات کا مرکز ہے، ہماری استعداد ان تجلیات کو دیکھنے کی براہ راست ہے نہیں، ہم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان تجلیات سے مستفید ہونے کے لیے بیت اللہ کو محبت سے عظمت سے ہم دیکھے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ بیت اللہ بذات خود تو گارے پتھر سے بنا ہوا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ میری تجلیات کا مرکز ہے، آپ آؤ اس کا دیکھنا بھی، ایسے ہی شیخ تجلیات کا گویا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نواز دیا ہے، تو میں اب شیخ کا تصور کر رہا ہوں، کس لیے کہ وہ جن سے ان کا تعلق ہے میرا بھی ان سے تعلق ہو جائے، تو ہمارے ذوق کی وجہ سے یہ پہلے لوگ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، پھر اس کے اہتمام پہ اکثر لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے یہ اس کو دوسری طرف لے گئے، شرک کے درجے تک پہنچا دیا یہ تصور شیخ کو، تو پوجا پاٹ شروع ہو گئی، تو اس سے بچنے کے لیے پھر محنت چلی تو بالکل متنفر ہو گئے، اب ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے بس یہ نہ ہو کہ معبود اللہ ہی ہے، مقصود اللہ ہی کی ذات، ہم تو آئے ہیں اس لیے کہ مجھے اللہ مل جائے، اور یہ اللہ نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، ہم آ گئے ہیں یہ شہر ملے گا، اور ازلی جو عادت ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، ازلی سنت ہے، وہ اپنے بندوں کے ذریعے ہی فیض پہنچاتے ہیں، اس لیے انبیاء کا سلسلہ ہے، تو اس لیے اس کا ایک معمولی سا خاکہ میں نے کہا سامنے آ جائے، اس لیے لگتا ہے کسی کو مشق نہ ہو رہی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مشق نہ بیٹھ رہی ہے کہ فرض واجب نہیں ہے کہ بھی شیخ کا تصور کریں گے تو پھر اللہ تک پہنچیں گے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، ویسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو یاد کریں گے اس درجے میں آ جائے گا، لیکن جتنی ہماری کوشش ہوگی اتنا آئے گا، تو جس کو مشق نہ ہو رہی ہو تو وہ گھبرائے اور پریشان نہ ہو، ویسے ہی آتا رہے انشاءاللہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جذب
اور جذب کمالات بھی اسی محبت سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالک اپنے شیخ کی محبت سے مغلوب ہو کر اس کے افعال و حرکات بھی اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کی طبیعت میں سے انس شیخ کی آواز آنے لگتی ہے۔ امیر خسرو رحمہ اللہ بھی اپنے شیخ کے لیے لکھتے ہیں، فارسی میں ایک شعر ہے: اے خسرو، سہاگ کی رات میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا، تن میرا تھا، جان محبوب کی تھی، اور دونوں ایک بن گئے تھے۔ فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل آتی ہے، جبکہ سمجھانے کے لیے یہ شعر ایک دوسرے کسی بزرگ کا شعر ہے، ذکر کرتے ہوئے پڑھتے تھے: من تن شدم، یعنی میں جسم بن گئی، تو جان شدی، جان کے بغیر تو جسم کچھ بھی نہیں ہے نا، تو جان ہو جائے۔ من تو شدم، میں تو ہو جاؤں، تو من شدی، تو میں ہو جائیں۔ تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری، کہ دیکھنے والے کہہ دیں ہم الگ نہیں ہیں۔ وہی جیسے کہ بھئی جو زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جیسے وہ حقیقت۔ تو پھر یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ والا ہے، اللہ کی منشا سے ہی جو کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہی اسی میں خیر ہوتی ہے انشاءاللہ۔ فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی رسول کی منزل آتی ہے، جبکہ سالک اپنی ذات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متحد کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے، اور اس ذات سے شیر و شکر ہو جاتا ہے۔ اسی منزل کے بعد فنا فی اللہ کی منزل آتی ہے۔ مرشد پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ کی منزل آتی ہے۔ مرشد کے ساتھ رابطہ و محبت عمدہ چیز ہے، لیکن حد سے زیادہ کمی و زیادتی ہر چیز میں بری ہے۔ بس ایسی زیادتی بھی بہتر نہیں جس میں صورت پرستی کی نوبت پہنچے، یا اعتقاداً اس کو حاضر ناظر جاننے لگے، کیونکہ اس میں شریعت کی مخالفت ہے جو شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جہالت کے غلبے کی وجہ سے آج کل اکثر عقیدے یا عمل میں ایسی خرابیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اکثر محققین اس سے پرہیز کرانے اور منع کرنے لگے ہیں۔ حق تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ ربط قلب بالشیخ کی حقیقت شیخ سے محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ ربط قلب بالشیخ کی حقیقت یعنی شیخ سے دلی ربط کی حقیقت شیخ سے محبت کا زیادہ ہونا ہے، کیونکہ اس سے برکات و انوار میں زیادتی ہوتی ہے، اور اس کی صورت شیخ کا تصور ہے، جو بسا اوقات محبت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت اور صورت دونوں میں شرط یہ ہے کہ شرع شریف کی حد سے عقیدے یا عمل میں باہر نہ ہوں، ورنہ معصیت و بدعت کا سبب ہو کر نسبت باطنی خراب ہو جائے گی۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ ربط قلب بالشیخ کی حقیقت شیخ سے محبت کا زیادہ ہونا ہے، کیونکہ اس سے برکات و انوار میں زیادتی ہوتی ہے، اور اس کی صورت شیخ کا تصور ہے، جو بسا اوقات محبت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت اور صورت دونوں میں شرط یہ ہے کہ شرع شریف کی حد سے عقیدے یا عمل میں باہر نہ ہوں، ورنہ معصیت و بدعت کا سبب ہو کر نسبت باطنی خراب ہو جائے گی۔